نحمدہ ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے مرکزی شورا کے ممبر، ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی دامت برکاتہ العالیہ، ناظم اعلیٰ سندھ حضرت صوفی یحییٰ قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور ہمارے دلوں کی دھڑکن مجاہد اسلام، عالم باعمل، صوفی باصفا حضرت سائیں صوفی رضا محمد عباسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور حیدرآباد کی پوری انتظامیہ جنہوں نے یہ آج بزم اور محفل سجائی، اور آج یہ تنظیمی اجلاس اتنی خوبصورت اور شان سے جلسے کی صورت اختیار کر گیا، اور میرے سامنے جو بھی ہماری تنظیم کے افراد تشریف لائے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کیونکہ اس سے ہٹ کر، جوش سے ہٹ کر ہوش میں تقریر کرنے کی ضرورت آئی، تو میں نے سوچا کہ میں کس موضوع پہ بات کروں، تو مجھے یہ آج یاد آیا اور قرآن کی یہ آیت میرے ذہن میں تیرتی ہوئی نظر آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ مومنوں کے لیے ہی خطاب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پھر اور کچھ قرآن کے الفاظ میرے ذہن میں آئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تو میرے پاس وہ کوٹس پڑا ہوا تھا، تو اچانک میری ذہن سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا، نا امید نہ ہو۔ یہ بھی ایمان والوں کو خطاب ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحزنوا، غمگین نہ ہو، اور ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تہنوا، کمزور نہ پڑو۔ آج ہم تنظیم، میرا موضوع آج تنظیم ہے، تھوڑا سا مختصر اس پہ 10 منٹ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تنظیم نظم کا نام ہے۔ آج ہم منظم ہو کر ایک جگہ پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں سن رہے ہیں۔ اگر اس میں 2 بندے ادھر ہو جائیں، 2 ادھر ہو جائیں اور چہل پہل ہو تو یہ نظم خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منظم جماعت ہے، اور تنظیم جو منظم ہوتی ہے وہ امیر کے ماتحت ہی ہوتی ہے، جو بھی اس کا امیر ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہ حیدرآباد شہر ہے، یہ شہر ایک امیر کے تحت چل رہا ہے، ہماری تنظیم امیر کے تحت چل رہی ہے۔ اگر ہم امیر کی اطاعت سے پیچھے ہو گئے تو ہم پھر تنظیم میں نہیں آ سکتے۔ ایک تسبیح ہے، اس کے دانے ہیں، اگر وہ پورے دانے تسبیح میں ہیں تو اس کو تسبیح کہتے ہیں، اگر منتشر ہو گئے، ٹوٹ گئے تو وہ تسبیح نہیں کہلائے گی۔ اس لیے ہمیں اس تسبیح میں پرونے کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ میں پہلا دانہ ہوں یا آخری ہوں، پہلا دانہ ہوں یا آخری دانہ ہوں۔ تسبیح میں پرونے کے لیے ہمیں یہ کبھی احساس نہیں کرنا چاہیے۔ کافی سارے لوگ سمجھتے ہیں، میرے سامنے آپ تسبیح نکالیں گے 100 دانوں کی، اس میں ایک چھوٹا دانہ بھی ہوگا، اس پہ بھی سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو بھی اس میں درود شریف ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے اس تحریک کے تنظیم کے لوگوں، آپ اہم ہو، آپ ضروری ہو، آپ کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ ضروری ہے اس تنظیم کے لیے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہمارے دشمن پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں، آپ کو پتہ ہے
ہم پوری دنیا سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور بابا جی نے کہا تھا، وہ بابا جی کا جملہ کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا اور پاکستان دنیا کی سرداری کرے گا، اور ہم وہ بابا جی کا خواب انشاءاللہ پورا بھی کریں گے انشاءاللہ، مگر اس کے لیے لوازمات چاہیے۔ وہ لوازمات کیا ہیں؟ کہ ہم اتحاد سے رہیں، ہم تنظیم سے رہیں، یہ نہیں کہ ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ہمارے اندر، ہم مسلمان ہیں۔ مجھ سے پہلے کسی نے خطاب کیا تھا نا، سندھی، بلوچی، پشتون، پٹھان، پنجابی، اسلام، ان ساری چیزوں سے ہم نے، حضور نے فرمایا نا، میں نے آخری خطبہ آپ نے پاؤں مبارک سے لات مار کے کہا کہ آج میں نے اپنے پاؤں کے نیچے ذات پات کے بت توڑ دیے۔ اللہ کو پیارا وہی ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ برگزیدہ ہے، تو آج بھی وہی انتظام ہمیں رکھنا چاہیے۔ جو اللہ کا برگزیدہ ہے، وہ رسول اللہ کا سچا غلام ہے، وہ تنظیم کا اہم ترین رکن ہے، چاہے وہ ایک کارکن کیوں نہ ہو، اس کی محبت، اس کا خلوص، اس کا اخلاص بارگاہ رسالت میں قبول ہی قبول ہے۔ اور ہم یہاں کے لیے تو کام ہی نہیں کر رہے، اگر یہاں کے لیے کام ہوتا تو میرا مقصد کچھ اور ہوتا، میرا مقصد کل کو سیٹ پانا ہوتا، میرا مقصد کل کو اسمبلی میں بیٹھنا ہوتا، میرا مقصد پیسہ کمانا ہوتا، میرا مقصد بھتہ لینا ہوتا۔ جو تنظیمیں منتشر ہوئیں وہ اسی بات پہ ہوئیں کہ لوگوں نے اس میں وہ چیزیں تلاش کی۔ نہیں نہیں نہیں، میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد پاکستان کا وہ دن دیکھنا ہے جب اسلام آباد کی اسمبلی کے اوپر حضور کے نظام کا جھنڈا لگے۔ میرا مقصد وہ ہے۔ آج میں ادھر ادھر الجھا ہوا ہوں، دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ الجھا ہوا ہوں، آج میں لڑ رہا ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے لڑنا نہیں چاہیے، مجھے نظم و نسق کے ساتھ رہنا چاہیے، مجھے منظم رہنا چاہیے، مجھے اپنے اخلاق کو بلند کر کے رکھنا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو، اور آپ کو پتہ ہے آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا چہرہ ہیں۔ آپ میں ایک ایک شخص، حضرت علامہ غلام غوث بغدادی صاحب، حضرت صوفی محمد یحییٰ قادری صاحب تحریک لبیک کا چہرہ نہیں ہے، آپ سب تحریک لبیک کا چہرہ ہیں، آپ سب امیر المجاہدین کے نمائندے ہیں۔ کیا آپ اپنے اتنے ایک عظیم قائد کے نمائندے ہو کر اپنا چہرہ ایسے بنا لیتے ہیں؟ آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ آپ امیر المجاہدین کے جماعت کے سپاہی ہیں، آپ کا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے، آپ کا کردار عرفہ ہونا چاہیے، لوگ آپ سے متاثر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب صحابہ کے جنازے مبارک نکلے تھے تو صحابہ کی آنکھوں کی روشنی دیکھ کر کئی کافروں نے، لاکھوں کافروں نے کلمہ پڑھا تھا۔ وہ صحابہ کے ہونٹ مبارک خاموش تھے، صرف ان کے چہرے لوگوں نے دیکھے۔ ایک ڈاکٹر تھا جرمنی کا، اس نے ایک صحابی کی آنکھوں کو دیکھا، کہا میں ڈاکٹر ہوں آنکھوں کا، کبھی اتنی چمکتی آنکھیں میں نے نہیں دیکھی۔ سینکڑوں ہزاروں سال قبروں میں مدفن، وہ باہر نکلے تو اسلام پھیلایا۔ آج ہم اپنے اندر کے قاضی سے یہ سوال کریں، کیا ہمارا چہرہ، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا اخلاق تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت نظام مصطفیٰ کا پیغام دیتی ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کو مبارک ہو، اگر نہیں تو اس کو اس کردار کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور غمگین نہ ہونا چاہیے اور کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمزور مت پڑنا، تمہارے سامنے بہت طاقتور لوگ آئیں گے، اور آئے ہیں۔ یہاں پہ تو چھانی لگی ہے، چھن رہے ہیں۔ یہ لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ایسے چنے ہوئے لوگ پورے ملک میں بستے ہیں جن کے اوپر سختیاں آئیں، جن کے اوپر جیلیں جنہوں نے کاٹی، جن کے اوپر شیلنگ کی گئی، جن کو ڈرایا گیا، جن کو دھمکایا گیا، جن کو لالچیں دی گئی۔ میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا،
میں ایک جلسے میں تھا, لوگ اولیاء اللہ کے موضوع پہ بات کر رہے تھے. میں نے کہا میں آپ کو ولی دکھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا کہاں ہے ولی؟ میں نے کہا وہ بیٹھا ہوا ہے اس دور کا ولی. میں نے کہا اس کا یہ صرف دیہڑی جو ہے وہ 400 روپے کماتا ہے, 400 روپے یا 500 روپے دیہڑی کماتا ہے بڑی مشکل کے ساتھ, مگر آج اس کو 60 لاکھ روپے کی آفر ہوئی ہے, وہ تھوک کے چلا گیا. اس دور کا ولی یہ ہے. اس دور کا ولی وہ ہے, 60 لاکھ روپے کی آفر آئی, اس نے کہا کہ مر ہی جاؤں اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار قرب مسیحا چھوڑ کر حضور کا در چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں, ایسی جماعت, یہ قائد کا اخلاص ہے, یہ امیر المجاہدین کا اخلاص ہے, اور علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ کا اخلاص ہے. اللہ ان کو لمبی زندگی دے, صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے, اور ان کی شانیں اور بلند کرتا رہے. میں آپ سے, میرے بھائیوں, آپ ایک دوسرے میں محبت کرو خدا کے لیے. شیطان ہمیں لڑا رہا ہے, ہمارا نفس جو ہے نا وہ بہت سرکش ہے. آج میں کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ بٹھایا جائے, میں خاص بندہ ہوں, کیونکہ مجھے اوپر نہیں بٹھایا, مجھے نیچے بٹھا دیا. یہ بھی ہمارے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے, آپ وہاں بیٹھیں کیونکہ آپ خاص ہیں. تو میں نے اس کے ہنس کے کہا کہ جناب جو خاص ہوتا ہے نا, وہ جس جگہ بیٹھتا ہے وہ خاص ہی جگہ ہی خاص ہو جاتی ہے. تو آپ خاص بندے ہیں, آپ جہاں بیٹھیں گے آپ خاص ہو جائیں گے. وہ جگہ آپ کے شایان شان, آپ کے شان سے آج یہ مصطفیٰ گراؤنڈ واقعی باغ مصطفیٰ لگ رہا ہے, کیونکہ اس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے. ایک دور تھا کچھ عرصہ پہلے, میرے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ اس گراؤنڈ میں جب لبیک کا نعرہ لگا رہے تھے تو یہ دھرتی کانپ رہی تھی, شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. وہ شان, وہ آن, وہ جذبہ, وہ جنون آپ میں بھی پیدا ہونا چاہیے. آج سے ہمیں نکلنا چاہیے نظم اور نسق کے ساتھ, تنظیم کے ساتھ. اپنا وقت سوشل میڈیا کے بجائے, سوشل میڈیا کے لیے ہمارے نوجوان چند موجود ہیں, ہر کوئی سوشل میڈیا پہ جواب دینے اور لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کے لیے نہ کرو. خدا کے لیے آپ اپنا کام کرو. اتنا وقت اگر آپ تنظیم کو دو, تحریک کو دو, ایک آج تعلیم کو دو. آج ہمارے بچے, پیغام ہے بس آخری چند, آج ہمارے بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں تو اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے, اگر اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو مدارس میں نہیں پڑھ رہے. لاہور کے کسی بچوں سے اس کالج سے باہر نکلے تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر کون ہے, اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. خلفائے راشدین کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہمارے بچے. پھر اگر وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ اگر ہمارا ڈی سی کل بن کے آیا, وہ اگر ہمارا ایس پی بن کے آیا, تو وہ کیا دین پہ کام کرے گا؟ اس کو کیا دین کی بات سمجھ میں آئے گی؟ اور ایک ہمارا نوجوان جو صرف مدرسے میں پڑھ رہا ہے, اس کو مبارک ہو, وہ دین پڑھ رہا ہے, مگر اس کو دنیا بھی پڑھنی چاہیے. اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اس شہر کا ڈی سی اس حلیے میں ہو, ہم چاہتے ہیں ہمارا ایس پی اس حلیے میں ہو. اس لیے آج سے ہم اپنے بچوں کو دینی دنیوی دونوں تعلیمیں دیں اور ان بچوں کا شعور بلند کریں. یاد رکھیں اگر ہم تنظیم سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جس نے محنت کی ہے تنظیم پہ, اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بھی مدد کی ہے. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو رسول اللہ کی امتی ہیں. آج دیکھیں وہ 74 میں کافر ہوئے تھے, 84 میں امینڈمنٹس میں ان سے سارے تعلقات ختم کیے تھے. آج ان کی تنظیم دیکھی ہے آپ نے؟ میں ان سے متاثر نہیں ہوتا, مگر ان کافروں نے بھی محنت کی تھی. آج وہ پورے ملک میں کہیں ان کا جج بن گیا, کہیں ان کا کوئی فوجی بن گیا, کہیں ان کا میڈیا اینکر بن گیا, کوئی کہاں پہنچ گیا, کوئی کہاں پہنچ گیا, اور ہم صرف جذباتی نعروں تک محدود ہو گئے. یہ گفتگو ہماری آپس میں ہے. تم آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم. صحابہ کے کام پہ چلو. اقبال کہتا ہے تم آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بین, وہ خطا پوش و کریم. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, اغواں بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. تو
تو آخر میں یہی شعر پڑھ کے اپنی جگہ پہ واپس جاؤں گا اور ان تمام لوگوں کو آج کے بعد تنظیم کے لیے کام کرنے کی جستجو بڑھاؤں گا، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے نہیں۔ خدا را اس چیز سے باہر نکلے، یہ چیز اپنی دل سے باہر نکالیں۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔